میرے نبی نے قیامت تک آنے والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ کسی دنیاوی شخصیت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آدور والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے اور آپ کے نبی کے شمان کے اگینسٹ ہوگا، جو بھی ناستک میرے اور آپ کے شش نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کر رکھ دینا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ سب مل کر بلند آواز سے زورے پڑھیے اللہم صلی علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس غازی پور سندر علاقے کے میرے پیارے سندر بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت، اس سندر، اس بیوٹیفل واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ بھائی آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی؟ سردی تو نہیں لگ رہی؟ میں سب سے پہلے آپ حضرات سے بہت زیادہ معذرت کرتا ہوں، سوری کرتا ہوں۔ اصل میں چٹگم میں اپنے ایک ضروری کام سے مجھے جانا پڑا، اور پھر آپ کو جو معلوم ہے ہمارے بنگلہ دیش کی سرزمین بہت سندر ہے الحمدللہ، اور یہاں پر جو ایک کے پیچھے ایک گاڑی لگی رہتی ہے وہ منظر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ خیر، اسی لیے بہت تاخیر ہو گئی مجھے آتے آتے۔ میں صرف
تھوڑے وقت شارٹ ٹائم میں آپ حضرات کے سامنے اپنا آواز ختم کروں گا انشاءاللہ، اور آخر میں سنگیت سنا کر انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، مہان اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا، اس اللہ رب العزت کا سب سے پہلے اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شمن والا، سب سے زیادہ رسپیکٹ والا بنایا۔ پھر اس کا دوسرا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ دنیا میں بہت سارے اللہ کے ایسے بندے موجود تھے، موجود ہیں، موجود رہیں گے کہ جن کو اوپر جہنم واجب کر دی گئی ہے اور کر دی جائے گی۔ ان کے اندر دنیا کی ساری خوبیاں ہیں، وہ بہت سندر ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، لیکن چونکہ کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی۔ اس لیے اس اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ تیسرا شکر کہ اس اللہ رب العزت نے مسلمان کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے آخری شش نبی آدور والے نبی کی امت میں بھیجا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جس نبی سے آدور کیا وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید المذنبین، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، شمس العلا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھیجا۔ یہ کوئی معمولی امت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جس نبی سے اتنا آدور کرتا ہے بالکل اسی طرح اس نبی کی امت سے بھی اتنا آدور کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی اس امت میں بھیج دیے گا، اسی لیے وہ قرب قیامت والے دن نازل ہوں گے آسمان سے۔ یہ میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تمام چیزیں کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 بڑے بڑے ایگزام میں ان کو ڈالا۔ پتم ان کا ایگزام، فرسٹ ایگزام یہ تھا کہ ان کا کوئی سنتان نہیں تھا، کوئی ان کا کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ سے اولاد کو مانگا، اللہ نے ان کو حکم دیا، آرڈر کیا کہ اپنے اس سنتان اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی اس بات کو ایکسپٹ کیا، اس آرڈر کو ایکسپٹ کیا، اپنے سنتان کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دیا۔ دوسرا ایگزام اللہ نے ان پر ڈالا کہ ان کا سنتان جب تھوڑا بڑا ہوا تو رب نے حکم کر دیا کہ اس کو ذبح کر دینے کے لیے۔ تیسرا حکم ان کا جب ہوا، جب ایگزام جب آیا، جب اللہ رب العزت نے ان کو آرڈر کیا بیت اللہ کو بنانے کے لیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان تینوں آرڈر کو ایکسپٹ کیا، ان تینوں باتوں کو جب مان لیا تو اللہ رب العزت نے کہا اے میرے خلیل، اگر تو جو مانگے گا میں تجھے وہ عطا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کوئی سواری، کوئی ٹاکا پیسہ، کوئی زمین نہیں مانگی، بلکہ اللہ سے کہا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے رب لم یزل، انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھیج دیجئے جو انہی میں سے ہوگا، جو امیز ہو لیکن ان کو تلاوت کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب
صفات کے بارے میں معلومات دے، ان کی حکمت کے بارے میں بتائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خلیل اللہ کی اس دعا کو ایکسپٹ کر لیا، چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب خلیل اللہ کو کہا میں تجھے ایسا پیارا پیغمبر تیرے اولاد میں سے دوں گا جس کو میں امام الانبیاء بناؤں گا، جس کو میں ساقی کوثر بناؤں گا، جس کو میں شافی محشر بناؤں گا۔ میرے پیارے جبک بھائیوں، حضرت آدم سب سے پرتم پیغمبر ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، سارے پیغمبر کے معجزات کو اللہ رب العزت نے اپنے شش نبی کو دے دیا، سارے نبی کی سندری کو اللہ رب العزت نے اپنے شش نبی کو دے دیا، سارے پیغمبر کی پاور کو اللہ رب العزت نے اپنے شش نبی کو دے دیا۔ میرے نبی کے جو میرے نبی چاہتے اللہ اسی طرح کر دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے چاند کو انگلی سے اشارہ کر دیا، رب کائنات نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ میرے نبی کی امت جب میرے نبی کی قوم کو جب پانی کم پڑ گیا، میرے نبی نے انگلی کو ایسے کیا، اللہ رب العزت نے انگلی سے پانی کو جاری کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی پیغمبر کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کی صورت کو محفوظ نہیں رکھا، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک صفات کو، میرے نبی کے کردار کو، میرے نبی کے گفتار کو اللہ رب العزت نے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ میرے نبی جب بولتے تو پھر قرآن اس کو ذکر کرتا، میرے نبی کس طرح اٹھتے قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کس طرح بیٹھتے قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کو رب کس نام سے پکارتے قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کو کس طرح نماز کا حکم ہوا قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کو کس طرح روزے کا حکم ہوا قرآن ذکر کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کو کس طرح حج کا حکم ہوا قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کو کس طرح رمضان کا مہینہ ملا قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کو کس طرح جمعے کا دن ملا قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کا کیا مقام تھا قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کے کیا صحابہ تھے قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کے جس ہاتھ پر سارے صحابہ نے ہاتھ دے کر بیعت کری قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کو کس طرح مکے کی وکٹری ملی قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کے کیا صفات تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ذکر کرتا، میرے نبی پر کس طرح وحی نازل ہوتی قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کے پاس وحی لے کر کون آتے قرآن ذکر کرتا، میرے نبی کے گھوڑوں کا تذکرہ قرآن کرتا، ساری دنیا والوں کے سامنے میرے نبی نے اپنے شش نبی کو ایسا آدور والا بنایا کہ جب تک دنیا میں مسلمان باقی ہے اس مسلمان کا سنتان اسلام کے پتاقے کو بلند کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، رات بہت ہو چکی ہے، میں صرف آپ کے سامنے مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے لیے ان صحابہ کرام نے کتنی تکلیف برداشت کری، معلوم ہے آپ کو، بہت تکلیف برداشت کری، لیکن آج میں اور آپ اس اسلام کو بڑے ایزی طریقے سے لیتے ہیں۔ یہ اتنے ایزی طریقے سے نہیں پہنچا، یہ بڑی تکالیف سے پہنچا میرے اور آپ پر، اور اسی راستے پر مجھے اور آپ کو چلنا بھی پڑے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس دین
دین اسلام کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا رخ تو دیا، اپنا جیون دیا، اپنے سنتانوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ ہم مسلمان بھی اس دین اسلام کے لیے اپنا جیون دے دیں گے۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھیے سب سے زیادہ مضبوط جو چیز ہے، سب سے زیادہ جو پاورفل چیز ہے، وہ مسلمان کے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اے بھائی تم لوگ سو تو نہیں گیا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ سب سے زیادہ جو پاورفل والی چیز ہے مسلمان کے پاس وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے۔ یہ سب سے زیادہ پاور والی چیز ہے مسلمان کے پاس۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے پوری دنیا کے جتنے بھی ناستک ملک ہیں، مسلمان کی کنٹری تو بہت تھوڑے سے ہیں، زیادہ کنٹری تو ناستک لوگوں کی ہے، لیکن وہ سارے ناستک لوگ بھی مسلمان سے بھے کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں مسلمان کے ایمان کی وجہ سے اور اس ایمان کی پاور کی وجہ سے۔ ساری دنیا کے ناستک کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کے ایمان کے پاور کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم اس مسلمان کے ایمان کا پاور سب سے زیادہ ہوگی۔ یہی تو مسلمان کی شان ہے۔ لیکن آج آپ اور میں مجھ سمیت ہم لوگ جتنے مسلمان لوگ ہیں، ہم آج کل رائٹ وے کو چھوڑ کر رونگ وے کی طرف چلنے لگ گئے۔ ان صحابہ کرام نے سب سے پتم فرسٹ آف آل انہوں نے اسلام کو رکھا، دین کو رکھا، نبی کو رکھا، اسلام کو رکھا۔ اسی لیے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ یہی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج سے آپ لوگ وعدہ کیجئے اللہ سے، توبہ کیجئے اللہ سے، وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم مسلمان لوگ بھی اسی طرح بیٹھ کر، اسی طرح مل کر اسلام کے پتاکے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں شاید بنگلہ دیش کو شادی کرا دیا، بنگلہ دیش کو وکٹری پلا دیا، یہ کافی نہیں میرے پیارے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے بدر کو فتح کیا، پھر وہ گھر میں بیٹھے نہیں رہے، وہ احد بھی گئے، وہ پھر خندق میں بھی گئے، وہ تبوک میں بھی گئے، مکہ کو فتح کیا، ایران میں گئے، پھر افریقہ میں گئے، حبشہ میں گئے، چین میں گئے، اندلس میں گئے، ترکی میں گئے، ہندوستان، پوری پرتھوی میں گئے وہ اسلام کو فتح کرنے کے لیے۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ مسلمان کا آپس میں اتحاد ہونا ہے، آپس میں ایک بننا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، ساری دنیا کے مسلمان، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، پوری دنیا کے جو مسلمان ہم سب بھائی بھائی۔ اسی میسج کو عام کرنا ہے۔ جس دن ساری پرتھوی کے مسلمان، جس دن میں اور آپ ساری کنٹری کے مسلمان، جس دن میں اور آپ بھائی بھائی ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں اسلام کا پتاخہ بلند ہوگا۔ یہ مجھے اور آپ کو اس کی محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ تو سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب میں اپنے آخری بات کی طرف آتا ہوں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں الحمدللہ، جو میرا آخری میسج ہوتا ہے ہر جگہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے آپ کو معلوم ہے ہر دور میں ایک فتنہ، ایک نہ ایک ناستک آتا چلا گیا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو سنتان دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک حابل اور ایک قابل۔ حابل رائٹ وے پر تھا، قابل رانگ وے پر تھا۔ اس دن سے اس کی ابتدا رکھی گئی
یہ سلسلہ چلتے چلا آیا. حضرت نوح کے زمانے میں بھی دو کیٹیگری بنی. ایک کیٹیگری جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا, ایک کیٹیگری وہ جنہوں نے اسلام کو ریجیکٹ کر دیا. اس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں, حضرت ابراہیم کے زمانے میں, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, اللہ کے نبی کے زمانے میں, یہ چلتا رہے گا قیامت تک. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ڈینجر, جو ایک فتنہ ہے, وہ ڈینجر کیوں ہے؟ ڈینجر تو وجہ سارے, یہودی بھی ہے, نصارہ بھی, ہندو سب ہے. لیکن جو سب سے زیادہ ڈینجر, وہ ڈینجر اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کا فیس لیتے ہیں, مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کرتے ہیں, مسلمانوں کے آئیڈینٹی کارڈ یوز کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو مسلمان بول کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں. اس فتنے کا نام ہے قادیانی. مسلمان نہ کافر, مسلمان نہ کافر, ابھی بھی نہیں ہوا. مجاہد کی طرح بولنا, مجاہد کی طرح, مسلمان نہ کافر, مسلمان نہ کافر. میرے پیارے بھائیوں, ختم نبوت ہے کیا؟ رب قرآن نے فرشکار باشا میں کہا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں, شیش نبی ہیں, لاسٹ پروفٹ ہیں. بنگلہ زبان میں بولتے ہیں نبیر پورے, سب بولو نبیر پورے. اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. اب یہ جو قادیانی, یہ سب سے پتم اس کا جو بنیاد رکھی اس کا نام ہے مرزا غلام خبیث قادیانی. میرے نبی پیدا ہوئے مکہ کی سرزمین پر, یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر. ہندوستان پہچانتا ہے؟ تمہارے بنگلہ دیش کے ملک کی جو آپا تھی اس کا سسرال. صحیح ہے. اب پہچان گیا, اچھی طرح پہچانا تو پہچان گیا. ہاں, میرے نبی پیدا ہوئے سجدے کی حالت میں. جب میرے نبی پیدا ہوئے سجدے کی حالت میں تھے. میرے نبی نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انگلی, ایک انگلی شہادت کی انگلی اس طرح تھی. اور یہ ناستک مرزا غلام جب پیدا ہوا یہ کانا تھا, کانا تھا, ایک آنکھ تھی نہیں اس کی. میرے نبی کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں, روزہ اقدس میں. ہر سال لاکھوں کوٹی کوٹی لوگ مدینہ میں جا کر میرے نبی کے روضہ رسول کے سامنے بولتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کوٹی کوٹی لوگ جاتے ہیں. میرے نبی کا انتقال ہوا روضہ رسول مدینہ المنورہ میں. یہ ناستک مرا, بدبخت مرا واش روم میں, لیٹرنگ میں مرا, اور مرا بھی کیسے؟ ہکتے ہوئے. یہ تو مسلمان بہت دور کی بات ہے, انسان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اب میرے پیارے بھائیوں دیکھیں, ان سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے سنتانوں کو بچانا ہے. اب ختم نبوت پر فیصلہ وہ میرے نبی نے کر دیا. آپ کو میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ سنایا بنگلہ دیش میں کہ جب سے سب سے پتم جب اسود عنسی نے اس کا اظہار کیا نبوت کا, تو اللہ کے نبی نے اس ناستک کی گردن کو کٹوا دیا, الگ کروا دیا. اور اللہ کے نبی نے پھر فرمایا فازا فیروز, فیروز کامیاب ہو گیا. یہ فیصلہ میرے نبی کا تھا. میرے نبی نے قیامت تک آنے والوں کے لیے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کر دیا. یہ فیصلہ کسی دنیاوی شنشت کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ کسی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آتور والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی میرے اور آپ کے نبی کے شمان کے اگینسٹ ہوگا, جو بھی ناستک میرے اور آپ کے شش نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا, ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کر دینا. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے نبی کا ہے. اور میرے پیاروں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ملک بنگلہ دیش میں 15 نومبر کو جو ایک انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی,
سرورد ادان میں کہ قادیانیوں کو بنگلہ دیش کے شنشت کے مطابق کافر ڈکلیئر کیا جائے، لیکن یہ فیصلہ 51 سال 51 ایئر اولڈ سرزمین پاکستان میں ہو گیا فیصلہ۔ 10,000 1974 کو 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اللہ اکبر بولو۔ 10,000 مسلمانوں نے سینوں پر گولیاں کھائیں، زخمی ہوئے، جیبن دیا، رکتو دیا، اور الحمدللہ پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ، اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں، مجھے پورا یقین ہے اب بنگلہ دیش کے جبک لوگ جس طرح تم لوگوں نے بنگلہ دیش کو شاطن کرا کر سارے ناستک کو بھگا دیا، بالکل اسی طرح ایک اور دفعہ ان کے ساتھ جدو کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ۔ تمہیں بولوں گا کافر کافر، تم نے بولنا ہے قادیانی، مجاہد کی طرح بولنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کافر 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 قادیانی کافر، نبی پڑے نبی نائے، شنشد آئین چائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ غزل کون سی جلدی بولو؟ ختم نبوت؟ ٹھیک ہے، مل کے پڑھو گے انشاءاللہ؟